کہ آپ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو آپ بیسیکلی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ میں صبر پیدا کرنا چاہیے اور اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے پاکستان کی، یہ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس والے لوگ ہیں، جو اوتھینٹک پروجیکٹس ہیں، جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں، اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ان انسٹالمنٹس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز دیں تو آپ وہ بھی دیں۔ بلکہ وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ 1990 میں F7 میں جو پلاٹ تھا وہ 2-2.5 لاکھ روپے کا تھا کنال کا، تو ہم نے بیچ دیا۔ یہ زمین جو تھی وہ اتنے کی تھی اور ہم نے بیچ دی۔ تو دے ہیو اونلی ون ریگریٹ ان دیئر مائنڈ کہ آیا اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے بیچ دی، یا وہ اس ٹائم چیز بہت سستی تھی اور وہ چیز انہوں نے اس ٹائم خریدی نہیں جبکہ ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ ایک آدھے بندے کو آپ نے ٹاسک دینا ہے جو آپ کا ٹرسٹڈ بندہ ہو، اور وہی انسان جو ہے وہ آپ کی چیز کے اوپر محنت کرے اور اس کو اچھے ریٹ پہ نکالے۔ بیکاز مارکیٹ تھوڑی سی سلو ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ بہت لوگوں کو بتائیں گے تو بہت لوگ وہ چیز مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے، وہ چیز بکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ان دیٹ کیس آپ کی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں گندی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہے، یا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا جب مارکیٹ دوبارہ اوپر جائے گی۔ یہ اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، بٹ جیسے ہی کوئی معاملات تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایسے معاملات آ جائیں گے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی دوبارہ بہاریں دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام عزیر الحق لودھی ہے اور میں مخاطب ہوں آپ سے نارتھ ویسٹ ریالٹرز کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہماری نشست کا مقصد ایک ہے، وہ مقصد بیسیکلی DHA کی ڈیولپمنٹ یا کسی اتھارٹی کی ڈیولپمنٹ، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ مقصد کچھ اور ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آج کل ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ مجھے ہزاروں کالز آتی ہیں کہ ہماری فلانی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں، فلانے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ہماری فائل ہے، ہم نے اس کی اتنی انسٹالمنٹس دے دی ہوئی ہیں اور آپ اس فائل کو فوراً مارکیٹ میں بیچ دیں۔ تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو آپ بیسیکلی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن بینگ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فائل کسی بھی اوتھینٹک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں خریدی، ہاں اوتھینٹسٹی بہت ضروری ہے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، کسی بھی اوتھینٹک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں خریدی اور اس کے بعد آپ اس کی انسٹالمنٹس دیتے رہے، اور آج کل کے موجودہ ملکی اور ریئل اسٹیٹ کے حالات دیکھ کے آپ پینک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ فوراً میں نے یہ فائل بیچنی ہے، تو وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ میں صبر پیدا کرنا چاہیے اور اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے پاکستان کی، یہ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سے یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس والے لوگ ہیں، جو اوتھینٹک پروجیکٹس ہیں، جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں، اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ان انسٹالمنٹس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز دیں تو آپ وہ بھی دیں۔ اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مشورہ آپ کو دینے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابھی اس ٹائم جو کنسٹرکشن ہے پاکستان کے اندر وہ بہت ایکسپینسو ہو چکی ہوئی ہے، اور اسپیشلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو اس ٹائم آلموسٹ امپاسبل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی پرائیویٹ ڈیولپر نے اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اوتھینٹک ہے اور وہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے مانگتا ہے، تو وہ آپ دیں اور اپنی فائل کو آپ ایک پلاٹ کی صورت میں کنورٹ کریں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سے آپ اگر بات کریں تو وہ آپ سے کبھی بھی کسی بھی چیز کا گلہ ایسا نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کوئی گاڑی لینی تھی اور میں وہ گاڑی نہیں لے سکا 1980 میں، یا 1990 میں نے کوئی ایسے کپڑے لینے تھے وہ نہیں لے سکا، یا میں نے کوئی گھڑی لینی تھی وہ نہیں لے سکا، یا میں نے بیچ دی۔ بلکہ وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ 1990 میں F7 میں جو پلاٹ تھا وہ 2-2.5 لاکھ روپے کا تھا کنال کا، تو ہم نے بیچ دیا۔ یہ زمین جو تھی وہ اتنے کی تھی اور ہم نے بیچ دی۔ تو دے ہیو اونلی ون ریگریٹ ان دیئر مائنڈ کہ آیا اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے بیچ دی، یا وہ اس ٹائم چیز بہت سستی تھی اور وہ چیز انہوں نے اس ٹائم خریدی نہیں جبکہ ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کام کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی فائل کو پلاٹ میں کنورٹ کر کے اس کو سیکیور کرنا ہے، اور فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فائل جو ہے وہ اپنی بیچنی ہے،
تو ان دیٹ کیس اپنا جو ٹرسٹڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کو، یعنی ایک بندے کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پوری مارکیٹ میں اپنی فائل فلوٹ کر دی. ایک آدھے بندے کو آپ نے ٹاسک دینا ہے جو آپ کا ٹرسٹڈ بندہ ہو، اور وہی انسان جو ہے وہ آپ کی چیز کے اوپر محنت کرے اور اس کو اچھے ریٹ پہ نکالے. بیکاز مارکیٹ تھوڑی سی سلو ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ بہت لوگوں کو بتائیں گے تو بہت لوگ وہ چیز مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے، وہ چیز بکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ان دیٹ کیس آپ کی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں گندی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا اتار اور چڑھاؤ ہے یہ لگا رہتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن ہے، یا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا جب مارکیٹ دوبارہ اوپر جائے گی. یہ اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اندر کن لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. تو جب انفلوئنشل لوگوں کا پیسہ لگا ہے تو آبویسلی جب تک کہ IMF کی کچھ شرائط ہیں تو ایمنیسٹی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. بٹ جیسے ہی کوئی معاملات تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایسے معاملات آ جائیں گے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی دوبارہ بہاریں دیکھیں گے. اینی ویز تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم. مائی نیم از عزیر الحق لودھی. آپ میرے یوٹیوب چینل عزیر لودھی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. گوگل پہ میرا نام عزیر الحق لودھی لکھے تو ہمارے دفتر کی لوکیشن آ جائے گی. ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دیے گئے نمبر 0333560904 آپ ڈائل کریں اور میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ کے ہم مشاورت کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.